نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہم کل کی بقیہ حدیث مبارکہ کا حصہ جو رہتا تھا وہ پڑھیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں 3 ایسے بندوں کا ذکر ہوا کہ جن پر اللہ ناراض ہے۔ قیامت والے دن نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ ہم نے یہ 3 قسمیں پڑھی، آخری ایک قسم رہ گئی تھی۔ پہلی 2 کا بھی آپ کی خدمت میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ جو لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں دیتے۔ آپ نے ایک بندے کا ذکر فرمایا کہ وہ کسی سفر میں ہے اور اپنے ساتھی کو وہ پانی پینے کے لیے نہیں دیتا، حالانکہ اس کے پاس پانی موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ سزا بیان فرمائی کہ قیامت والے دن اس سے ایسا سلوک کیا جائے گا۔ بلکہ ایک روایت میں اس بات کی بھی وضاحت ہے، اسے قیامت والے دن یہ کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں میرے فلاں بندے کو پانی نہیں پلایا تھا، اب میں تجھے پانی سے محروم رکھوں گا۔ یہ دنیا کی سختی تو کچھ بھی نہیں، دنیا کی پیاس بھی برداشت ہو سکتی ہے، مگر قیامت کی سختی انتہائی ہولناک ہے، جہاں جو آدمی پانی کے بغیر رہے گا اس کے لیے وہ اتنی ہی سزا زیادہ سخت ہوگی۔ موت تو ویسے ہی نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ اگر آدمی کو پانی نہیں ملتا تو وہ مر جائے گا، مگر قیامت والے دن تو موت بھی نہیں آئے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اس آدمی کا ذکر فرمایا جو عصر کے بعد خاص طور پر کاروبار کرتا ہے اور اپنے کاروبار میں قسم کھاتا ہے، قسمیں کھا کھا کر اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنا مال بیچتا ہے۔ اس حدیث میں عصر کے بعد کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اس کی یہ وضاحت میں نے کل عرض کی تھی کہ عصر کے بعد کیونکہ کاروبار میں تیزی ہوتی ہے اور آدمی کے پاس گاہک زیادہ آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے وہ اپنے گاہکوں کو مال پرکھنے کی بجائے قسم دے دے کہ آپ کو مال دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں قسم دیتا ہوں کہ یہ مال صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اس سے بھی ایسا ہی سلوک ہوگا۔ اور تیسری قسم جس کی تشریح کافی متقاضی ہے، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسے کھول کر بیان کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو کسی حکمران کے ہاتھ پر اس نیت سے بیعت کرتا ہے کہ میں اس سے دنیاوی مفاد حاصل کروں گا، وہ نہ تو ملک کی خاطر بیعت کرتا ہے نہ اپنے دین کی خاطر بیعت کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر بیعت کرتا ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی حکمران کا انتخاب کریں، پھر اس کی بھرپور طریقے سے حمایت بھی کریں، یہ ہماری بیعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب
اس آدمی کی تمنا پوری نہ ہو، اس کا مفاد پورا نہ ہو، پھر یہ اپنی بیعت توڑ دیتا ہے۔ اگر وہ حکمران اپنے وعدے پورے نہ کر سکے کہ میں تجھے وزارت دوں گا، میں تجھے مال دوں گا، میں تجھے فلاں عہدہ دوں گا، اگر اس نے نہیں دیا تو یہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ تو نے اپنی زبان پوری نہیں کی، تو مجھے کہتا تھا کہ تجھے یہ دیا جائے گا، تو نے نہیں دیا، لہٰذا اب میں تیرا ساتھ چھوڑ رہا ہوں، اب میں یہ بیعت توڑ رہا ہوں۔ اب آج کل ہماری بیعت کیا ہے؟ ہمارے یہاں نظام جمہوریت کا ہے، یہاں ووٹ ڈال کر حکمران کو منتخب کیا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ووٹ ہی ہماری بیعت ہے۔ ہم اگر کسی کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ ہم تجھے اپنا حکمران بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ نظام اگر دیکھا جائے تو اتنا فرسودہ ہو چکا ہے، اگر کوئی آدمی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنی پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اگرچہ اس کے لیڈر کی 1000 خامیاں کیوں نہ سامنے آ جائیں، اگرچہ جس کی وہ حمایت کر رہا ہے، جس پارٹی کو وہ ووٹ دے رہا ہے، اس کی پالیسیاں کتنی ہی غلط کیوں نہ سامنے آئیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا آخری دم تک ووٹ اس آدمی کے لیے ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ اگر نظام اگر اسی طرز پر آئے تو یہ بھی نظام بہت اچھا ہے۔ اگر ایک آدمی نظریاتی طور پر ووٹ دیتا ہے، جتنے بھی انتخابات میں حصہ لینے والے ہیں، ویسے تو یہ نظام اتنا مستحب نہیں، کیونکہ اسلام میں کوئی عہدہ لینا یہ جائز نہیں، جبکہ اس نظام میں ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں الیکشن پہ کھڑا ہوں۔ وہ اپنی تشہیر کے لیے اشتہار بھی چھپواتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتا ہے، پبلسٹی بھی کرتا ہے، اسی وجہ سے کہ لوگوں میں میں زیادہ مشہور ہوں۔ یہ نظام اس حساب سے تو غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو خود عہدہ طلب کرے اسے عہدہ نہ دیا جائے، جبکہ اس نظام میں عہدہ طلب کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری یہ بات کہ اگر یہ نظام ہم نے کسی حد تک قبول کر لیا ہے، پھر اسے صحیح طور پر چلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم عوام اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہمارا ایک نظریہ ہونا چاہیے، ہم اس نظریے کے تحت کسی کو ووٹ دیں گے، کسی کی اگر مخالفت ہوگی تو وہ بھی نظریے کی بنیاد پر، اگر کسی کی حمایت ہوگی وہ بھی نظریے کی بنیاد پر۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظریاتی سیاست یہ دفن ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس آج کل صرف پارٹی کی سیاست ہے، جو پارٹی کہتی ہے ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ اگر پارٹی کی طرف سے کوئی جھوٹ ہوتا ہے ہم جھوٹ پھیلا دیتے ہیں، اگر پارٹی کی کوئی غلط پالیسی ہوتی ہے ہم اس کا بھی دفاع کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے لیڈر کی ہر چھوٹی بڑی خامی کا دفاع کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ وہ غلطی کرتا ہے ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، وہ غلطی پہ غلطی کرتا جاتا ہے ہم اس کا دفاع پہ دفاع کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس طرح تو ہمارا یہ معاشرہ کبھی بھی نہیں سدھر سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلوں کو آزما لیا، ہم اب کوئی نیا بندہ آزمانا چاہتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم نے پہلے آزما لیے ہیں وہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترے، نہ تو انہوں نے اسلام کو فائدہ پہنچایا نہ ملک کو فائدہ پہنچایا، وہ ہمارے ووٹ کے مستحق نہیں۔ اگر ہماری مرضی کا کوئی بندہ آئے جسے ہم نے خود چنا ہے، اگر وہ بھی ہماری توقعات پر پورا نہ اترے بلکہ وہ پہلے لوگوں سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہو، پھر تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا آج کل کا جو نظام ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اوپر کی سطح پر جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ آدمی کے اختیار میں نہیں، اور اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے بھی اختیار میں نہیں۔
یہ بات پلے باندھ لیں کہ کسی بھی قوم کا جب کوئی حکمران بنتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکمران منتخب ہوتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسی قوم کو اب کسی عذاب سے دوچار کرنا ہے، کسی قوم کو سزا دینی ہے تو اس پر کیسا حکمران مسلط کرنا ہے۔ اگر یہ قوم اپنا قبلہ درست کر لیتی ہے، اپنی اصلاح کر لیتی ہے، پھر ان پر کیسا حکمران مسلط کرنا ہے۔ اگر ہم پر کوئی ظالم حکمران مسلط ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے، عذاب ہے کہ اگر ہم پر کوئی عذاب مسلط ہوتا ہے، جو حکمران ظالم مسلط ہوتا ہے تو ہمارے وہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی بات بنیادی وہ یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ جب ہم اپنے اس جسم پر اسلام کا نفاذ کر لیں گے پھر انشاءاللہ اس ملک میں بھی اسلام کا نفاذ ہوگا۔ جب ہم اسلام سے دور ہیں پھر ہمارے ملک میں اسلام کا نفاذ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔